نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیاری ماں و بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ کون سے پارے میں ہے؟ بتاؤ بھائی بچوں، تیسرے پارے میں ہے، اما پارے میں ہے، ماشاءاللہ۔ کون سی صورت میں ہے؟ لم یکن صورت میں ہے، ماشاءاللہ۔ پڑھے ہوئے بچے ماشاءاللہ۔ اس آیت شریفہ کا کیا ترجمہ ہے؟ جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان، اور پھر جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ تمام مخلوق سے، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ دیکھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ میں اکثر و بیشتر وہ آیتیں پڑھتا ہوں جو سب کے یاد ہوں یا سب کے یاد آ جائیں۔ دیکھو، بیت اللہ، کعبہ، بیت اللہ کتنا قابل احترام ہے، کتنا قابل احترام ہے۔ ہم اس کی زیارت کو ترستے ہیں، اس کے دیدار کو ترستے ہیں، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے اس کی زیارت اور اس کے دیدار کے واسطے جاتے ہیں۔ کہ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو بیت اللہ ہے، اور میں جانتا ہوں تو اللہ کے نزدیک بہت قابل احترام ہے۔ کتنا قابل احترام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں ایک شخص نکلے گا اور وہ بیت اللہ کو منہدم کر دے گا، گرا دے گا، بس اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ خیر، میں جانتا ہوں تو اللہ کے نزدیک بہت قابل احترام ہے، لیکن یاد رکھ، تو ایمان والے سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے، تو ایمان والے سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے، اور مومن سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مومن کا، ایمان والے کا اتنا احترام اور اکرام ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے
کہ ایمان بڑی دولت ہے، ہر نماز کے بعد اپنے ایمان پر اور اپنے مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ دیکھو بچوں، بتاؤ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے، ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے، جس نے ہمیں کھانے کو دیا اور جس نے ہمیں پینے کو دیا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ وجعلنا من المسلمین، اللہ نے ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دیا تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پیارے دوستو، خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کو آپ بہت بڑھیا گھر میں رہتے ہوئے دیکھیں۔ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کا لباس بہت عمدہ ہو۔ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کی گاڑی بڑی اچھی ہو، جس کا کاروبار بہت عمدہ ہو۔ آدمیوں کا خیال تو کچھ اسی طرح کا ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ دوسری صورت کیا ہے؟ آیت یہ سب مستورات ہی کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھو بیٹھو نیچے بیٹھو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ دیکھو یہ دونوں آیتیں بھی 30ویں پارے کی ہیں، اما کے پارے کی ہیں۔ والفجر وليال عشر اس کی ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے ان کا؟ کہ عام طور سے انسان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، سننا، جب ہم ان کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کو خوب ساری نعمتیں دیتے ہیں، دونوں میں جوڑ سمجھنا، اس کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں اور خوب ساری نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دولت والا خوش نصیب نہیں ہے،
اور تنگ دست بد نصیب نہیں ہے، ایمان والا خوش نصیب ہے، ایمان والا خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایمان کی قدر پہچانو اور ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، اگلی بات بتاتا ہوں۔ ایمان کے واسطے، مومن ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے احکام میں، اللہ کے حکموں میں کوئی شک و شبہ نہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے حکموں پر اعتراض نہ کرے، اور تیسرے لفظوں میں اللہ کے احکام کو غلط اور برا نہ سمجھے۔ اگر وہ اللہ کے حکموں کو، شریعت کے حکموں کو غلط سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، تو دوستو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، یہ یاد رکھو۔ دیکھو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ میں ایسی بات نہیں کرتا جو میرے مخاطب نہ سمجھیں۔ بچے، مکتب میں پڑھنے والے بچے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر ایمان مجمل سناؤ، کوئی سناؤ ایمان مجمل؟ نہیں، مکتب میں کمزوری ہے، ہاں مکتب میں کمزوری ہے۔ یہ بڑے بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمان مجمل انہیں یاد نہیں ہے۔ یہ بڑوں کی بھی غلطی ہے، استادوں کی بھی غلطی ہے، اور بچوں کی بھی غلطی ہے۔ ہاں دیکھو، ایمان مجمل یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو اور شرم و لحاظ میں کھڑے ہو کر نہ سنا رہے ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ سب نے یاد کیا ہوگا، اب یاد آ گیا ہوگا آپ کے۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی تمام صفات کے ساتھ، جیسا بھی وہ ہے ان تمام صفات کو میں تسلیم کرتے ہوئے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اللہ کے تمام احکام قبول کرتا ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ احکام کو، اللہ کے حکموں کو قبول کرنا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھو مثال کچھ ایسی دی جاتی ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے، بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ آپ نے فضائل نماز سنی ہے، فضائل نماز آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک حدیث پاک سنی ہوگی آپ نے، ایک حدیث پاک پڑھی ہوگی آپ نے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ حدیث پاک تو یہ ہے۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دھمکانے کے لیے کہی ہے، اور نماز چھوڑنے سے تو مسلمان کافر نہیں ہوتا، مومن کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، وہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں روزے کے فرض ہونے کا انکار کر دے کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں مشہور ہیں، میں نے آپ کو یہ اس لیے بتائی تاکہ آپ کی سنی سنائی باتیں یاد آ جائیں، بات میں سمجھ میں آ جائے۔ تو بھائیوں، اللہ کے حکموں کو قبول کرو،
اللہ کے کسی حکم میں اعتراض نہ ہو، اللہ کے کسی حکم پر شک و شبہ نہ ہو، اللہ کے کسی حکم کو برا نہ سمجھے۔ اب میں اپنی ماں و بہنوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی اسی سے متعلق ایک قصہ سناتا ہوں، اور دھیان سے سنیں۔ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ ایک مولانا صاحب تھے، مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور وہاں پر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور مکے کا جو قبرستان ہے جنت المعلی، آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، حج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ وہاں گئے ہوں، زیارت بھی آپ نے کی ہو، دیکھا بھی ہو۔ جنت المعلی میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ کچھ دنوں کے بعد حج کا زمانہ آیا، اور جہاں ان کو دفنایا تھا اس کے برابر میں قبر کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ قبر کھودنے کے دوران وہ برابر والی قبر کھل گئی، اور اتنی کھل گئی کہ وہاں پر موجود لوگوں نے جو مردہ اس میں دفن تھا وہ دیکھ لیا۔ تو اس میں جس قبر میں مولانا صاحب کو دفن کیا تھا ایک عیسائی لڑکی موجود تھی، اور کچھ دن پہلے مولانا صاحب کو جو اس میں دفن کیا تھا وہ مولانا صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ حیرانی ہوئی سب کو، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی لڑکی ہے اور میری شاگرد ہے، اس نے میرے سامنے پڑھا ہے، میں نے اس کو پڑھا۔ اب بات اور زیادہ حیرانی کی ہو گئی کہ فرانس کی لڑکی یہاں کیسے؟ مکے میں تو کافروں کا داخلہ ہی ممنوع ہے، ان کو یہاں دفنا دیا کیسے؟ تو یہ لوگ کچھ اکٹھے ہو کر فرانس پہنچے، اور ان ٹیچر صاحب نے، ان استاد صاحب نے اس لڑکی کے ماں باپ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کہ اس کو تم نے کہاں دفنایا؟ عیسائی بھی اپنے مردے دفناتے ہیں، تم نے اس کو کہاں دفنایا؟ کہ ہم نے اپنے گاؤں کے اس قبرستان میں اس کو دفنایا۔ اس پر انہوں نے اس کے ماں باپ کو پورا قصہ سنایا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور ان سے یہ اجازت چاہیے کہ اگر اجازت دیں تو ہم اس کی قبر کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا۔ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو اس قبر میں وہ لڑکی موجود نہیں تھی جس کو یہاں دفنایا گیا تھا، بلکہ وہ مولانا موجود تھے جو جنت المعلی میں، مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں جن کو دفنایا گیا تھا وہ موجود تھے یہاں سے۔ اب بات اور حیرانی کی ہو گئی، اور تعجب کی بات ہو گئی۔ جس کو فرانس میں دفنایا وہ جنت المعلی کے قبر میں موجود ہے، مکہ کے قبر میں موجود، قبرستان میں موجود ہے، اور جس کو مکہ کے قبرستان میں دفنایا وہ یہاں فرانس کے عیسائیوں کے قبرستان میں موجود ہے۔ تو پوچھ تاچھ شروع کی کہ آپ اس لڑکی کا کوئی عمل بتاؤ، اس لڑکی کا کوئی عمل بتاؤ۔
تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اور تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن یہ اسلام کی تعریف کیا کرتی تھی، اسلام کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ بس بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس مکہ مکرمہ آئے اور ان مولانا صاحب کی بیوی سے پوچھا کہ ان مولانا صاحب کا کوئی خاص عمل بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی خاص عمل نہیں، لیکن جب ان کو رات کو نہانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب بہت اچھا ہے، اس میں غسل جنابت نہیں ہے، یعنی بیوی سے ملنے کے بعد غسل فرض نہیں ہے اس میں۔ تو میرے دوستو، ایک لڑکی جو اسلام کو پسند کرتی ہے، اللہ اس کو اس مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دیتا ہے اور اس کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کے مسلمانوں کے قبرستان، مکہ مکرمہ کے قبرستان اور جنت المعلیٰ میں پہنچا دیتا ہے اپنی قدرت سے، وہ جانے جس طرح اس نے پہنچا۔ اور ایک شخص وہ مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ کے ایک حکم کو ناپسند کرتا ہے، جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا ایمان ختم ہوگا، ایمان چھین لیا گیا، اور اس کو مکہ کے قبرستان سے بھی نکال کے عیسائیوں کے قبرستان میں، جس مذہب کو وہ پسند کرتا تھا اس مذہب والوں کے قبرستان میں اس کو پہنچا دیا۔ تو اللہ کے حکموں پر اعتراض نہیں، اللہ کے حکم سب بجا، اگر اپنی کمی سے، کوتاہی سے، کمزوری سے ہم اس کو کر نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے، پورا نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، لیکن شریعت کے کسی حکم پر اعتراض نہ کریں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو بات میں نے آپ کو بتائی اس آیت شریفہ میں وہی بیان کی ہے۔ مؤمنین کا کام یہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو سن کر، اللہ کے حکم کو سن کر، شریعت کے حکم کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سن لیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم اس پر عمل کریں گے، اور عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کہا غفرانک ربنا، اے ہمارے رب معاف کر دیجئے۔ دیکھو اب یہ بات آپ کی سمجھ میں خوب آ گئی ہوگی کہ شریعت کے کسی حکم کو ناپسند نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی اپنے عمل میں ہے تو اس کی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ یہ بات میرے بھائی بھی سن رہے ہیں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ میں اب اپنی بہنوں سے بھی ذرا سا خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو ساری دونوں کے لیے ہے، سب کے لیے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ کچھ نہیں ہے، دین سب کے لیے دونوں برابر ہے۔ البتہ ان سے خطاب کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج اس زمانے میں عورتوں کو لے کر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ کبھی میری ماؤں بہنوں کے برقعے اور پردے پر اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی
میری ماں بہنوں کے گھر پر رہنے سے میں اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کا بہانہ، کبھی کسی چیز کا بہانہ۔ دیکھو الحمدللہ ہم موجود ہیں، جیسے بھی ہیں ہم موجود ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان آ کر مجھ سے بات کر لے اسلام کے احکام کے بارے میں، یہ ثابت کر دیں گے ہم کہ اسلام کا ہر حکم صحیح بجا عقل کے مطابق ہے، ہم یہ ثابت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کچھ علم کی ضرورت ہے، عقل اور سمجھ کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے پہلا درجہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم بے سمجھے قبول کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تب بھی ہم بے سمجھے قبول کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ جب آپ علم دین حاصل کریں گے، اور علم دین حاصل نہ بھی کریں، جب آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ آپ کے دل میں ایک ایسا نور دے گا کہ اس نور کی وجہ سے بغیر علم کے بھی آپ اسلامی احکام کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہی میں اپنی پیاری ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، یہی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بالکل ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ، ساتھ ساتھ نابینا بھی تھے۔ جب کوئی ان کے سامنے قرآن پاک پڑھتا تھا تو وہ سنتے، پڑھنے والا جب کہیں غلطی کرتا تو یوں انگلی ہلا دیتے، یوں انگلی ہلا دیتے۔ اور جب کوئی حدیث سناتا، صحیح سناتا تو ٹھیک، اور اگر حدیث پڑھنے میں غلطی کرتا تو وہ یوں انگلی ہلا دیتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم تو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہو، تم تو حدیث پاک پڑھے ہوئے نہیں ہو، تو تمہیں غلطی کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو میں بیت اللہ کو دیکھتا ہوں، اور عرش سے ایک نور بیت اللہ پر آتا رہتا ہے، ٹپکتا رہتا ہے، یوں کہہ لو آپ۔ جب تک وہ قرآن پاک صحیح پڑھتا ہے، وہ نور کی روشنی کی لائٹ بیت اللہ پر آتی رہتی ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی حدیث پاک پڑھتا ہے تو عرش سے روضہ پاک پر، روضہ اطہر پر اسی طرح ایک نور کی لائٹ اور روشنی آتی ہے۔ جب وہ حدیث صحیح پڑھتا ہے وہ نور کی روشنی برابر جاری رہتی ہے، اور جب وہ حدیث پڑھنے میں غلطی کرتا ہے تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے، وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اطمینان ہو جائے گا دل کو، مطمئن ہو جائے گا دل کو۔ یہ بات میں نے کوئی ویسے ہی نہیں کہی، ہر جگہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے، یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان کو ایک گولی دے دی، ان کو دوائی دے دی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتاویں کہ ان کو بیماری کیا ہے، بس ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اور گولی دے دی، ہم دوائی لے کر گھر آ گئے۔ دیکھو سب جگہ چلتا ہے ایسا ہی، سب جگہ ایسا ہی چلتا ہے۔
خدا نخواستہ کسی کے ذمہ مقدمہ ہو جاوے، وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، وہ تو اپنی بات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وکیل صاحب قانون جانتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے تمہیں فلانا کاغذ مہیا کرنا، تمہیں فلانا کاغذ مہیا کرنا، تمہیں یہ بیان دینا، تمہیں یہ بیان دینا، اور ہم اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہر جگہ چلتا ہے۔ تو پہلے ہم اس پہ ایمان لائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ایمان کے نور سے اور تقوی کے نور سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ کا یہ حکم صحیح ہے۔ بہرحال میں اپنی تمام ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں اور اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایمان کی قدر و قیمت سمجھیں اور اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کریں۔ اس کی اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے، چونکہ میڈیا کے ذریعے نہ معلوم کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات سنو، اگلی بات سنو میرے پیارے بھائیوں، ان کاموں سے بھی پرہیز کریں، ان کاموں سے بھی بچیں جن کاموں سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جن کاموں سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی انسان شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جب تک وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے سر پر گونجتا رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کی موت آ جائے گی تو بے ایمان ہونے کی حالت میں موت آ جائے گی۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے سر پر گونجتا رہتا ہے، اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ جاوے گی تو بے ایمان مرے گا۔ جب وہ اس عمل سے الگ ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان اگرچہ اس کے سینے میں لوٹ جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کمزور ایمان ہوگا۔ تو اللہ کے حکموں پر اعتراض نہیں، اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یوں تو تمام ہی گناہ، لیکن کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں سے میں نے آپ کے سامنے خاص طور سے 2 گناہوں کا ذکر کیا ہے، ان سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات خود ہی دماغ میں آ گئی، ذہن میں آ گئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ آج کل نشے کی لت بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، نشہ حرام ہے، اور نشہ ایمان کے لیے اتنا خطرناک ہے۔ یہ تو ایمان کے اعتبار سے آپ نے اس کا نقصان دیکھ لیا جی، اور اللہ اس پر کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کتنا غصہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، کیا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، خود انسان کی تندرستی کے واسطے وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اس واسطے خاص طور سے میں آپ سے اتنی ہی بات کہہ کر گزارش کر رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ اس سے دور رہیں، بہت دور رہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سلام کلام بھی مت کرو، دور رہو ان سے، بالکل دوری بنا کر رکھو ان سے۔ جی ہاں، ان کی صحبت میں جاؤ گے، ان کی محفل اور مجلس میں جاؤ گے، ممکن نہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ
ہم بھی مبتلا ہو جانا اس کام. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف منع فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان تمہیں نشے کی عادت میں مبتلا کر کے اور شیطان تمہیں جوئے اور سٹے کی عادت میں مبتلا کر کے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کر دے. یہ بہرحال یہ ایک شیطانی عمل ہے، زندگی کو برباد کرنے والا عمل ہے، چاہے جوا سٹا ہو اور چاہے نشہ. اور پیارے ماؤں بہنوں اور پیارے بھائیوں، جس طریقے سے یہ چیز اس زمانے میں عام ہو رہی ہے، اسی طریقے سے زنا کاری بدکاری بھی عام ہو رہی ہے. اور صحیح تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا آدمی، آج کا غیر مسلم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. زور زبردستی کرنے کو تو برا سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، قصور جرم سمجھتا ہے، لیکن باہمی رضامندی سے کچھ کر لینے کو کوئی جرم کوئی قصور نہیں سمجھتا. لیکن ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. اے ایمان والو، زنا کاری اور بدکاری کے پاس بھی نہ پھٹکو. لا تقربوا الزنا، چونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور وہ غلط راستہ ہے، برا راستہ ہے، غلط راستہ ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں میں کہنا. آج کل میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ قریب قریب کہہ رہا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کام کھلے عام کیے جانے لگتے ہیں اور بار بار کیے جانے لگتے ہیں تو اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی برا کام نہیں ہے. لیکن اللہ کا کلام، اللہ کا رسول اللہ کے رسول کی باتیں جو ہمارے سامنے محفوظ ہے، موجود ہے، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے، بڑا بے حیائی کا کام. وقت زیادہ نہیں، میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بتاتا، بس میں آپ کو اتنی بات بتاتا ہوں کہ زناکاری اور بدکاری سے بچنے کے واسطے اللہ نے، اللہ کے رسول نے ایک بڑا انتظام، بڑا نظام قائم فرمایا ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پردے کا نظام. قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں اس کے متعلق احکام موجود ہیں، حکم موجود ہیں. میں وہ بھی نہیں بیان کر پاؤں گا. ایک بات صرف آپ کو بیان کر رہا ہوں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، میرے نوجوان بھائی بھی سنیں ہیں، اور گستاخی معاف میرے بزرگ بھی سنیں. اور میں نے اپنے بزرگوں کا نام اس لیے لے دیا میرے دوستو، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہی نہیں کہ بڑھاپے میں ہماری، جوانی میں ہماری عادت خراب ہوگی. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، سنواریں گے، بوڑھا ہونے تک نہیں سنوریں گے، بوڑھا ہونے تک نہیں سدھریں گے. ہاں، تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، نہیں یہ نہیں ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ مؤمنین کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت نظر کی حفاظت سے ہو سکتی ہے، جو نظر کی حفاظت نہ کرے وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا ہے، اور اسی کو ہم اکثر و بیشتر پردے سے تعبیر کر دیتے ہیں، پردے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو پردہ، اس لیے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے اس زمانے کی جو بیماریاں ہیں، عام نشہ، زنا، بدکاری، ان سے بچیں، ان سے بچیں۔ ذرا سی گزارش میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں سے بھی کرتا ہوں، وہ بھی دھیان سے سنیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، وہ بھی دھیان سے سنیں، اور ان سے کیوں گزارش کر رہا ہوں وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اگر لڑکی یا عورت اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود سب کچھ، جسم کے حصے سب کچھ الگ الگ صاف دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسا کپڑا پہننا اور نہ پہننا، ایسا کپڑا پہننا، ننگا ہونا، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ ہاں دیکھو، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہم تو صرف اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں، ورنہ حدیث پاک کی بات آپ کو سناتے ہیں۔ رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وریحها توجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ بہت سی کپڑا پہننے والی ایسی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ رب کاسیات عاریات، اور وہ یہ تنگ کپڑا کسی بھی وجہ سے پہنتی ہو وہ جانے، لیکن ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی غیروں کی طرف میلان رکھتی ہیں اور غیر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں۔ ممیلات مائلات، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں آگے، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحها، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت سے اتنی دور رہیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ان تک پہنچے گی، حالانکہ اس جنت کی خوشبو سینکڑوں سال کی مسافت سے تک آتی ہے۔ ہاں، میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے خطاب اس لیے کیا کہ وہ بھی آج کل ایسے ہی لباس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی گمراہی اور غلطی ہمیں معلوم ہو گئی۔ یہ بات چلی تھی میرے دوستو اس پر کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور اس میں نے آپ کے سامنے دو بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا کہ ان سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ایک اس بات کا ذکر کیا کہ شریعت کے احکام پر اعتراض کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ سمجھ گئے مطلب؟ اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ جو شخص اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے
اور اپنی ہر حاجت ہر ضرورت اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ چاہے یوں کہہ لو اللہ کا دوست، چاہے یوں کہہ لو جنتی، چاہے یوں کہہ لو مومن کامل۔ ہاں، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی مان کر، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، اگر کوئی دوسری عبادت بھی نہ کرے، آپ کوئی نفل عبادت دوسری نہ بھی کریں، اپنی یہ عادت بنا لیں کہ اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، ہر حاجت اللہ سے مانگے، اور کسی سے امید نہ رکھیں، ہر حاجت اللہ سے مانگے، تو یہ بڑی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے۔ مزاروں پر مت جاؤ، مزاروں پر چادریں مت چڑھاؤ، مزاروں پر جا کر منتیں مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ جی ہاں، وقت کم ہے، اس لیے میں آپ کو صرف ایک بات بتا کر جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر بات اللہ، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ میری ماں بہنیں سنیں، ان کے لیے الگ سے کچھ نہیں ہے، سب کے لیے ایک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں نماز حاجت، صلاۃ الحاجہ، ہمیں سکھا کر بتا کر گئے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر اپنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے، صحیح غلط، جس طرح بھی جو بھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں، اپنے الفاظ میں اپنی ضرورت اللہ سے مانگو، ہر ضرورت اللہ سے مانگو، ہر ضرورت اللہ سے مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک نہ رہے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہارے جوتے کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو بتاؤ، جب یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، یہ ادنا سے ادنا چیز اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو۔ میں جانتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، میری بھی بہت ساری ضرورتیں رکی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہم سب کی کچھ نہ کچھ بہت ساری ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں، بہت ساری بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا ہے۔ ان سب کا حل جو ہے وہ دعا میں ہے۔ اس لیے میں یہ بات آپ کو بتائی، نماز پڑھو، نماز حاجت پڑھو، اور اللہ سے مانگو، اور مانگنے میں جلدی نہ کرو، جلدی نہ مچاؤ۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن جلدی مچانے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ صحابی نے پوچھا کہ جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن دعا کی اور پھر یہ کہنے لگے کہ میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے ملا نہیں۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، یا تو وہ چیز مل جاوے یا ہمارے دل سے اس کی طلب نکل جائے، اس وقت تک مانگتے رہو۔ تفصیل پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال مانگتے رہو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ ہر گناہ کفر کا اثر ہے، ہر گناہ شرک کا اثر ہے، کفر کا اثر ہے۔ اچھی عادتیں، اچھے عمل، اچھے کام، یہ ایمان کا اثر ہے، ایمان کے اثر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عطا فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ یقیناً تو بڑی طاقت والا، بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں پر پکا سچا یقین عطا فرما، اور اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا کر دے جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو نفع دینے والا علم عطا فرما، ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے کریم تو کریم ہے، اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے مہربان، اے اللہ، اے رحمان، ہمارے لیے اپنی اطاعت و عبادت کو آسان فرما۔ اے اللہ، اے رحمان، اپنی اطاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے، لا علاج قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے اور لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف خیال ہی نہ جائے۔ اے اللہ ہم کو حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف خیال ہی نہ جائے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، اور جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، اور جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اور جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار دیا ہے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حوادثات سے، بری نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر بیٹا بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے سامان مہیا فرما، غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، اس کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ہماری اولاد کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون و سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، چین سکون سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان اتفاق اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا اکرام اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔
اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور قبول کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین اسلام پر ثابت قدم فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، ہمیں بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے شوہروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب، ہمارے اعزا اقربا سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے اندر ایمانی غیرت، اسلامی حمیت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس زمانے میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، نوجوانوں میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے لاڑلے کی امت کے نوجوانوں کی ان برائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کی پرورش کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اور سب ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں، اور تو بڑا مہربان ہے، تو بہت مہربان ہے، تو ہماری دعاؤں کو، فریاد کو سننے والا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال، کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی، خصوصاً حاضرین مجلس کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے
اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔